السلام علیکم، اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ ملک کی جامعات میں بڑھتے ہراسمنٹ کے واقعات، وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے 60% ہراسمنٹ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے لڑکیوں کے والدین اسے رپورٹ درج نہیں کراتے ان واقعات کی۔ اب ملک بھر کے تعلیمی ادارے یا تعلیم گاہ جو ہیں وہ کیا مقتل گاہ بن چکے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ پروین رند تشدد، سندھ ہائی کورٹ کا اس پر نوٹس بھی سامنے آیا ہے، جبکہ ڈاکٹر نمرتا، ڈاکٹر نوشین کی پرسرار موت، یہ تمام وہ واقعات ہیں۔ اس طرح لاہور میں 10 سالہ طالبہ کے ساتھ زیادہ تمام چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کیا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا اخلاقی زوال کا شکار ہے؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہمیدہ یوسفی، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وجیہہ رحمانی، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ یہ بھی ان دونوں سے ہم بات کریں گے کہ جامعات میں اس طرح کے واقعات آخر بڑھ کیوں رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وجیہہ پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہیں گے اس پر آپ کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں ہراسمنٹ کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتی چلوں گی، اور میں جو یہ ٹاپک ہے بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے۔ میں اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے اس کو میں یہ سمجھوں گی، جو یونین، طلبہ یونین کو 38 سال جو انہوں نے قید رکھا کہ اس پہ پابندی عائد کری۔ دیکھیں، جب طلبہ کو غیر سیاسی رکھا جائے گا، ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی کرنے کی، ان کو ایکٹیویٹیز سے دور کر دیا جائے گا، تو پھر ان کی دماغ اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا یونیورسٹی میں، یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں اس میں وی سی تک انوالو ہیں۔ اگر وہاں پہ ان کو پتا ہوتا، ان کو اتنی ایجوکیشن ہوتی کہ جی یہ پولیٹیکل رائٹ ہمارے پاس یہ ہیں، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ جمہوریت ہے اس وقت، تو ہم اپنے کس طرح رائٹ کی آواز جو ہے کس طرح ریز کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے، میں سمجھتی ہوں کوئی بھی، جیسے طلبہ یونین کی کل بحالی ہوئی ہے تو یہ بہت زبردست کام ہوا ہے کہ کم سے کم ان کا کوئی نمائندہ، ہمارے نمائندے جب بیٹھے ہوں گے کوئی سینڈیکیٹ میں یا اوپر تک آواز ایزیلی آپ ریز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب وجہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ طلبہ یونین سے جو پابندی دور عامر میں، جاولہ کے دور میں عائد کی گئی تھی، وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ پلیٹ فارم نہیں تھا طلبہ کے پاس جہاں جا کر اپنی شکایت بتا سکیں، بیان کر سکیں۔ رکھا گیا۔ آپ دیکھیں، جب طلبہ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں اپنے حق کی آواز اٹھاؤں کہاں پہ۔ دیکھیں، پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو جب اتنے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں تو کوئی بھی اپنی عزت، گاؤں دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی کوئی بھی اپنے گھر کی عزت کو روڈ پہ نہیں لانا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ذلیل و خوار ہو جانا ہے، انصاف کے حق پہ جو مطلب انصاف کے نام پہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کی فیلنگز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ اتنی آسانی سے کوئی بھی اپنا حق لے سکتا ہے، اور نہ کسی کو اس کا پروسیس پتا ہوگا۔ اگر یونیورسٹیز، کالجز، ان میں تو بچے جو ہیں وہ نہیں، ان کو نہیں پروسیس پتا ہوتا کہ ہم کس طرح اپنی آواز کہاں پہ پہنچائیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو جی پی اے، سی جی پی اے، ان چیزوں کی کہ آپ کی اتنی پرسنٹیج بڑھ جائے گی، ان چیزوں پہ دبا دیا جاتا ہے۔ ٹیچر جو ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، پیسے کھلا دینا، لڑکیوں کو بلیک میل کرنا، چیزیں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اسٹیپ اٹھایا ہے سندھ گورنمنٹ نے، تو یہ بہت زبردست اسٹیپ ہے کہ اس کے اندر ایٹ لیسٹ اب جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو یہ پتا ہوگا کہ جی ہمیں ہمارے یہ کام ہے، ہم چیزیں کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا انٹرسٹ ان کا ڈائیورٹ ہوگا۔ ابھی تک اچھا، بالکل اس پہ وجہ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ بالکل اس پہ دیکھیں، ایک تو سسٹم بھی، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کی تبدیلی کی بات پھر کی جائے گی، لیکن یہ جو کرنے والے ہیں ہراسمنٹ خواتین کے ساتھ، بالخصوص ہم جامعات کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں نا، جانور پڑھے لکھے ہو یا پھر کوئی بھی ہو، جب بے حسی ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کب کس نشے میں، طاقت کا نشہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی میرے اندر یہ پاور ہے۔ کوئی بھی ایجوکیٹڈ بھی پرسن یہ حرکت کر رہا ہے تو میں اس کو ایجوکیٹڈ نہیں کہوں گی، وہ پڑھا لکھا جاہل انسان ہے۔ جو ایک عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، وہ کہاں سے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ اور اس کو ایک طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ کام صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں یہاں سے سیفلی کھیل جاؤں گا، نکل جاؤں گا، اگر وہ ٹیچر ہے یا پھر وہ کسی ایک اسٹرانگ فیملی سے اسٹوڈنٹ ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ میں یہاں سے سیفلی نکل جاؤں گا۔ یہ اسٹیپ اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بیچارے لوگ کیا کریں گے، یہ لڑکیاں
جائیں گی کہاں پہ؟ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ اپنی آواز ریز کر سکیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. فہمیدہ یوسف صاحبہ کیا کہیں گی اس پر آپ؟ کیونکہ بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ جامعات اگر محفوظ نہیں ہیں، اور جامعات کے بارے میں جب ہم بات کریں تو پھر والدین ظاہر ہے اپنے بچوں کو کالج اسکول تک، اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی تک بھیجتے ہوئے تو بہت کچھ سوچیں گے پھر وہ. علی صاحب، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے تحفظ ایکٹ 2010 میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر تنظیم متعلقہ شکایت کی تحقیقات کے لیے قانون کے نفاذ کے 30 دنوں کے اندر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دے، اور اس کمیٹی میں 3 ارکان شامل ہوں جس میں سے ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے. اب آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ بدقسمتی سے 8 سال گزرنے کے باوجود سندھ بھر کے جو سرکاری اسکول اور کالجز ہیں اس میں یہ قانون کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں سندھ میں کسی بھی گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول یا گرلز کالج میں ایک بھی اینٹی ہیراسمنٹ بورڈ کام نہیں کر رہا ہے. اور آپ اس پرسپیکٹو میں، اس بیک گراؤنڈ میں، آپ ہمارے پاس جو کیسز ہیں، آپ نمرتا والا کیس دیکھیے، آپ جو یہ پروین رند والا کیس ہے، اور یہ کوئی پہلے کیسز نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے رہے ہیں. جو ہے وہ بیچلرز ڈگری کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جنرل یونیورسٹی کی، شہید بے نظیر بھٹو جنرل یونیورسٹی نواب شاہ کی، فرزانہ جمالی نام کی وہ خاتون بچی تھی، اور وہ بھی سامنے آئی تھی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے جو انگریزی شعبہ انگریزی اس کے پروفیسر ہیں وہ اسے سیکشولی ہراس کر رہے ہیں. اچھا، اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں شکایت کرنے کے لیے مے بی مینجمنٹ شاید موجود ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، لکھتی ہوں تو ملتی ہوں بچوں سے اور بچیوں سے، اور اس پہ خصوصی طور پہ کام کرتی ہوں، تو وہ مجھے ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں اس طرح کی کوئی کمیٹی کام ہی نہیں کر رہی ہے. اور جو ہے اگر ان کو کچھ اس طرح کی بات بتائی جائے کہ کوئی ہمارے خلاف سلینگس یوز کر رہا ہے یا تو ٹیچر ہمارے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم اس کو جو ہے وہ اگنور کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے انفارچونیٹ ہے اکراس دا بورڈ پاکستان میں، ایک تو ویسے ہی ایجوکیشن، اور دوسرا اب یہ ہراسمنٹ، اس معاملے پہ کسی قسم کی بھی کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. صرف اور صرف ہمارے پاس ایک وومن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور ساتھ میں اب یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی وہاں سے اسکول کالج یونیورسٹی سے جو بچی آ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیراسمنٹ کس لیول کا ہو رہا ہے، کہ وہ سیکشول ہیراسمنٹ ہے یا کیا ہے، یا ریپ ہوا ہے، کیا معاملات ہیں. تو کتنا زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جب وکٹم چاہتا ہے تو کتنا زیادہ وہ وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ ہوتی ہے. اور اس طرح کے کیسز میں تو پیرنٹس خود بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. پہلے تو وہ بچی کی بات پہ ہی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، دوسری بات اگر وہ ٹرسٹ کر لیں تو وہ اس کو وائس اپنی بچی کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے. اس کے بعد جب بالکل. کورٹ تک پہنچتے ہیں تو پھر معاملات کس طرح ہوتے ہیں. ابھی آپ یہ پروین رند کا دیکھ لیجئے، یہ معاملہ جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہی اس بالکل میں ایسے بھی فہمیدہ WhatsApp chat بالکل بھی صحیح شیئر کہہ رہی کیے ہیں آپ، صحیح کہہ رہی ہیں. ملک کی ظاہر 60% کہا جاتا ہے ہراسمنٹ کی جو شکار لڑکیاں ہیں ان کے والدین رپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں پروین رند ہو، ڈاکٹر نمرتا ہو، اوشین ہو، یا پنجاب اور کے پی کی یونیورسٹیز میں مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. وہ بات اور ہے کہ رپورٹ کم ہوتے ہیں کے پی میں یا پنجاب میں یا سندھ میں یا تمام ہمارے چاروں صوبوں میں، لیکن ہوتے ہیں واقعات، اور 60% بہت بڑی تعداد ہے جو جن کے والدین جا کر رپورٹ نہیں کرتے. تو ایک تو یہ بڑی اچھی بات کی وجیہ رحمانی جو بات کر رہی ہیں کہ جی طلبہ یونین پر پابندی بھی ایک وجہ ہے. اگر طلبہ یونین پر پابندی نہ ہوتی، بحال ہوتی، تو ایک پلیٹ فارم تو مہیا ہوتا کم از کم بات کرنے کے لیے. جی بالکل، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، لیکن آپ ایک فیکٹ کو دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں مجھے ایسے لگتا ہے جو ہمارے یہاں یہ جو لا جو ہے اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں کہ وہ اتنا طویل اور اتنا لمبا اور اتنا کمپلیکیٹڈ یہ پروسیس ہے کہ جو ہے آپ کو وہ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی وہ تھکا دیتا ہے. تو یہ سارے مطلب کس طرح سے کتنے بچے اور کتنے بچیاں جو ہے وہ جا کے یہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، اور کتنے بچے بچیوں کے پیرنٹس جو ہے وہ
ان کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ پرابلم تو یہ ہے نا, آپ دیکھیں کہ پنجاب میں موجود ہے. پنجاب میں ایک واقعہ آیا تھا سامنے, لاہور گرامر اسکول اور دیگر اداروں کے متعلق ایک آیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ یہ سامنے آیا تھا کہ فوری اقدامات کیے جائیں گے, اور بڑا سخت سا تھا کہ اس میں 10 لاکھ تک جرمانے کی بات کی گئی تھی, جیل بھیجنے کی بھی بات کی گئی تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جب تک سخت سزائیں نہیں دیں گے تو لوگ گھبرائیں گے بھی نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونا اور بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ابھی تو سندھ کی طرف یہ تو چلیں پیپلز پارٹی نے کم از کم سندھ میں یہ کام کر لیا, لیکن پنجاب کے پی بلوچستان میں نہیں ہوا. لیکن جو کچھ سندھ کے میڈیکل کالجز میں اس وقت بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اس لیول کا شاید پنجاب میں کے پی میں نہیں ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز نہیں کو ہوتا ہے فہمیدہ, ہوتا ہے. دیکھیے جی وجیہ, آپ لاسٹ ڈیز نکالیں تو سب سے زیادہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ بات کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں, آپ اگر نور مقدم کا کیس بہت بڑا کیس رہا ہے, پنجاب کا سب سے ٹاپ کا رہا ہے. اس کے بعد آپ لاہور میں مینار پاکستان کا کیس اٹھائیں تو یہ تاریخ کا بہت بےہودہ اور کس طرح کے واقعات یہاں پہ پنجاب میں ہوتے جا رہے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں, کسی صوبے کو ٹارگٹ بنانا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو چیز ہو رہی ہے ہم اس کا سولوشن کیا نکالیں. سندھ حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بولڈ اسٹیپ اٹھایا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. کل جب میں سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی تو سی ایم مراد علی شاہ صاحب صرف اور صرف اس بل کے لیے وہ 20 منٹ کے لیے آ کے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے یہ بل منظور کروا کے اس کے بعد وہ گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں آنے والی طلبہ کے لیے کہ 38 ایئرز ہم لوگوں نے وہ یونین طلبہ یونین کا وقت دیکھا ہی نہیں ہے. 38 ایئرز بعد جو یہ آزاد ہوئی, اچھا اسٹیپ ہے, بالکل بالکل بہت اچھا اسٹیپ ہے. اسٹیپ اٹھانا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ابھی تک آپ کے پی ہو یا آپ پنجاب ہو, کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوا ہے. میں تو ہم پوری قیادت ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین نے ابھی جو کل ویڈیو پیغام دیا ہے انہوں نے وہ تمام طلبہ کے ساتھ ہیں وہ, اور یہ جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ بہت بولڈ اسٹیپ ہے. بولڈ اسٹیپ ہے. بہت شکریہ وجیہ رحمانی, فہمیدہ یوسفی. اب بات دونوں نے بہت زبردست پوائنٹس جو ہے نا ریز کیے ہیں. ایک تو دیکھیے بہت اچھا اسٹیپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ 38 سال بعد 1984 میں پابندی عائد کی گئی تھی, اور 9 فروری 1984 کو جو پابندی عائد کی گئی تھی وہ طلبہ یونین پر خاص طور پر الیکشنز نہیں کرا سکتے تھے, تو یہ ایک پلیٹ فارم نہیں تھا جو وجیہ رحمانی کہہ رہی ہیں. بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ فہمیدہ یوسفی نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی صحیح ہے کہ 60% سے زائد والدین لڑکیوں کے وہ تو رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ بہت ساری کمپلیکیٹڈ ظاہر سسٹم جس طرح کا ہے, یا تو پھر سسٹم تبدیل کیا جائے کیونکہ رپورٹ درج نہیں کر رہے, پھر جس طرح کوئی کیس درج کرا بھی دے تو جس طرح اس کو کھینچ دیا جاتا ہے بہت زیادہ, اور روزانہ عدالتوں کے چکر کاٹنا, اور پھر جس طرح بات ہم کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی طاقتور ہے ہراسمنٹ کرنے والا شخص تو پھر وہ بچ نکلتا ہے. وہ قانون میں کیا سکم موجود ہے اس لیے, یا پھر توالد کی وجہ سے والدین بیک ہو جاتے ہیں کہ جی لڑکیوں کے پھر ظاہر شادیوں کا مسئلہ, پھر آگے جابز کا مسئلہ. تو یہ جو مسائل ہیں اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہوگا کیا, کیونکہ ملک بھر کے اگر جامعات میں لڑکیوں کو اس طرح ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا رہا تو والدین یقیناً اسکول کے بعد کالجز اور کالجز کے بعد یونیورسٹی بھیجتے ہوئے 10 بار سوچیں گے کہ جی یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے, اور جو قوانین موجود ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو قوانین موجود ہیں کیا ان قوانین میں کوئی سکم ہے, یا وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, سزا کیا ہے ان تمام چیزوں کی. کیونکہ خاتون کوئی بھی ہو, لڑکی کوئی بھی ہو, ہراسمنٹ گھر سے کام کی جگہ تک ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما تحسین آبدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر علی طاہر صاحب ماہر قانون آپ بھی موجود ہیں. پہلے میں تحسین آپ کی طرف آؤں گا, کیا کہیں گے ہراسمنٹ کے حوالے سے, کہ ہراسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر جامعات میں, دیکھیے یونیورسٹیز میں اگر ہراساں کیا جائے گا لڑکیوں کو تو پھر والدین تو سوچیں گے اسکول کالج یونیورسٹیز بھیجتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک کہا علی آپ نے کہ جب اس طرح کے تعلیمی اداروں میں یا سوسائٹی کے کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو بحیثیت قوم ہم سب کے لیے بڑا شرم کا مقام ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے بہت بڑے فیلیئرز مانے جاتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اگر کہیں بھی اس طرح کے واقعات ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے, پاکستان میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ تمام چیزیں ایک سسٹم کی خرابی میں کہوں گی علی, کہ ہمیں
بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بہتری کی ضرورت ہے. گو کہ ہم نے بڑے لاز بھی بنائے, بڑے بلز بھی پاس کیے, لیکن وہی والی بات ہے کہ 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت 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 ویک ہے. مطلب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر مجرموں کو سزا وقتی طور پہ مل جائے, اگر پولیس اپنا کام اب کر بھی دیتی ہے, سپوز کہ اگر پولیس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر بھی دی ہے, تو ویسے جو ہوتے ہیں کرمنلز وہ کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر. تو مجھے لگتا ہے کافی جگہوں پہ, صرف ایک جگہ پہ میں نہیں کہوں گی یا کسی ایک سیکٹر پہ نہیں کہوں گی, تمام جگہوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں چینج لانے کی, اس میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. اس میں تحسین کیا کہیں گی؟ یہ ٹویٹر پر دیکھا ہوگا ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ٹاپ سیکشول ایزلٹ. بات یہ ہے کہ جنسی حملے بند ہونے چاہیے, بالخصوص جامعات. ویسے تو پورے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا بہت ساری جگہ ہے جہاں پر ضرور اس طرح کی خامیاں موجود ہیں, نقائص موجود ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر جامعات میں ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے جو کرنے والے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ سوال پھر بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں وہ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر جامعات میں پرٹیکولرلی آپ نے جامعات کی بات کی, تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے, وہ ایسے عناصر پہ نظر رکھے. جیسے ابھی پیپلز پارٹی کا جو بہت بڑا کریڈٹ گیا ہے کہ جی اب جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے یونینز کو ان کا ریوائول ہوا ہے, دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا جس طرح لے کے آئے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے یہی اس میں بات رکھی گئی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں یا اللہ نہ کرے اسلحہ لے کے آتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا, ان پہ نظر رکھی جائے گی. تو ایڈمنسٹریشن کا رول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انتظامیہ کی نظر میں نہ ہو وہ چیزیں یا ان کو رپورٹ نہ ہو وہ چیزیں. ہاں بالکل, کیونکہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو انتظامیہ سے ہی بات کریں گے, جا کر اساتذہ سے ہی بات کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی, میں بات کر رہی ہوں. پولیس ہو گئی یا گورنمنٹ ہو گئی, ان کی یہ تو سیکنڈ اس پہ آتے ہیں. فرسٹ جو آتی ہے چیز وہ ایڈمنسٹریشن آتی ہے کہ جو ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو تمام چیزیں بہت, میں اگین کہوں گی کہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. ابھی ریسنٹ بھی ایک طالبات نے میڈیکل کالج میں خودکشی کی, اس سے پہلے بھی ایک نے خودکشی کی, جس طرح کی چیزیں رپورٹس ہوئی ہیں. تو یقیناً کہ بہت بڑے فیلئرز ہوتے ہیں یہ, ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ, میں اگین وہی بات کروں گی, آپ سسٹم میں آپ کسی ایک چیز کو جو ہے بلیم نہیں کر سکتے. علی تمام چیزیں مل کے ایک وہ بالکل اس پر میں چاہتا ہوں ماہر قانون بیرسٹر علی طاہر بھی موجود ہیں. علی طاہر صاحب کیا کہیں گے کہ اس ہیراسمنٹ کی جو واقعات ہوتے ہیں 60% کہا جاتا ہے خواتین جو ہے لڑکیوں کے جو والدین ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں کرتے. وجہ اس کی کیا لانگ پروسیس ہے اس کا, یا قوانین میں سکم موجود ہے اس لیے یہ سزا نہیں ہو سکے گی؟ سامنے والا کوئی جاگیردار ہے, وڈیرا ہے, یا طاقتور آدمی ہے کوئی جس کی وجہ سے بچ نکلے گا قانون سے, وہ اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سرور صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں علی سرور صاحب, میں ایز اے ماہر قانون ابھی سٹارٹ کروں گا تو ورک پلیس ایکٹ کی بھی بات کر جاؤں گا, 509 کی بھی بات کر جاؤں گا, 366 بھی آپ کو بتا دوں گا, 354 بھی بتا جاؤں گا. وہ سارے پروویژنز میں آپ کو بتا کے چلا جاؤں گا. جو میرا آئی وڈ سے کہ کوئی اگر نیا وکیل کوئی 4-5 سال کی پریکٹس کا آیا ہوا ہے تو وہ بھی یہ سارے سیکشنز کتاب سے نکال کے اور آپ کو بتا دے گا. لیکن میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کرنا چاہتا ہوں. جی اب دیکھیں جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے علی سرور صاحب, وہ 5 طرح کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے. ان ویلکم سیکشول ایڈوانسز, یعنی جو ایک مرد ہوتا ہے وہ یہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ خاتون کو کوئی میسج کرے, کوئی تصویر بھیج دے, کوئی اس کو ہاتھ لگا دے. اس کے علاوہ وربل ہیرسمنٹ اور ابیوز ہوتی ہے, یعنی آپ اس کو ڈیمین کرتے ہیں. فزیکل کانڈکٹ اس ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں آپ اسے ڈیمین کرتے ہیں, اور سبسیکوینٹلی سائبر کرائم کے ذریعے آپ اس کو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ جو روکنے کا طریقہ ہے علی سرور صاحب, ذرا اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. پہلی بات تو جو آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ وڈیراز اور جاگیردار, کسی وڈیرے کسی جاگیردار کی کورٹ آف لا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جوتی کی نوک کے اوپر ہوتے ہیں. دے ہیو نو ویلیو بیفور اے کورٹ آف لا, جتنا مرضی بڑا ایگریکلچرلسٹ ہو. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے آلریڈی ایک پالیسی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا چکی ہے, لیکن ہم خود اپنے طور پہ لیگل انسٹیٹیوشن کو ہٹا کے ذرا پرسنلی شیشے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جا کے, کہ کیا ہم دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو بھی ماں بہن بیٹی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں,
میں ایسے کیسز دیکھے ہیں, آپ کو پتا ہے میں جامعات میں پڑھاتا رہا ہوں, بالکل میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ خاتون کو میسج کرتا ہے رات کو 2 بجے کہ ابھی فیس بک پہ جاؤ, میری پوسٹ لائک کرو اور اس پہ کمنٹ کرو. یہ بھی سیکشل ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. بٹ وی آر سلیپنگ اوور آن اٹ, کیونکہ ہماری جنرل ایک جو سوسائٹی ہے اس کا ایک موڈس بنا ہوا ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو اگنور کرنا ہے. نہیں, یہ تو پھر مثال کے طور ویسے پہ صاحب یہ تو بڑی اہم بات آپ جو کر رہے ہیں نا, یہی بات میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اور تحسین عابدی بھی, کہ ہراسمنٹ کے بڑھتے واقعات معاشرے کا کیا اخلاقی زوال ہے؟ میں علی سرور صاحب میں آپ کو یہ صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کوئی کمپلین ہے نادیہ خان صاحبہ کے جی, ان خلاف, کی والدہ کے حوالے انہوں نے سے ویڈیو بنا دی ہے. وہ اپنی ایک دوست ہیں کشمالہ طارق, ان کو کہتی ہیں. کشمالہ طارق جو ہیں وہ ہیرسمنٹ آف دا ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ کی اومبڈسمین ہے. وہ ہائی کورٹ کا جج جیسا اسٹے آرڈر نہیں کرتا, ویسا اسٹے آرڈر کر کے اور نادیہ خان کو بلا لیتی ہیں. کیا یہ کام کرنے کے لیے ہم نے یہ قوانین بنائے ہیں, یہ لیگل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں؟ جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب وہ اس بارے میں سیریس نہیں ہے کہ ہیرسمنٹ از ان فیکٹ این ایشو. یہ ہیرسمنٹ ہم نے دیکھا ہے جو پریویلیج خواتین ہیں وہ کسی کے بھی منہ پہ مار کے اور وہ اپنی پریویلیج لے لیتی ہیں. مثال کے طور پہ فردوس عاشق افغان اگر بدتمیزی کرتی ہے قادر مندو خیل سے تو وہ کہتی ہے میں عورت ہوں, اس نے میرا یہ خیال نہیں کیا. لیکن جو اصل سٹراٹا آف سوسائٹی ہے, جو مڈل کلاس ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, اس کو ہم ان قوانین کے ثمرات آج تک نہیں پہنچا سکے. اور یہ اس وجہ سے نہیں پہنچا سکے کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے چیف منسٹر, ہمارے گورنر, ان لوگوں کا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں. پروین رند کا کیس سے پہلے اگر آپ دیکھیں سندھ کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 10-12 کیسز آئے جو ہائی لائٹ ہوئے میڈیا کے اندر جدھر اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کیا. تو سر اس میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, دیکھیے بالکل انکوائری یہ لوگ نہیں کر سر, سکے. بالکل ڈاکٹر نمرتا ہو, ڈاکٹر نوشین کی پرسرار موت ہو, یا پروین رند کا تشدد ہو, یا پنجاب کی جامعات میں یا کے پی کی جامعات, بلوچستان کی جامعات, یہ بہت میں نے کہا نا 60% تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تمام جامعات میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. سر اس کا وہی میں بات کر رہا ہوں, تحسین کیا کہیں گی اس کے مین وجہ کیا ہے؟ قانون تو جی موجود ہے, یہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یا سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں ایز اے سیٹ ارلیئر کہ ہمارے سسٹم میں بہت جگہوں پہ فلاز ہیں. صرف ایک ادارے کو میں ٹارگٹ نہیں کر سکتی. اگر پولیس دیکھیں, میں پولیس کی میں تعریف نہیں کر رہی, لیکن اگر کبھی پولیس جو ہے پرفارم کر بھی دیتی ہے تو کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل ریسنٹ رپورٹس پڑھیں تو پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا نمبر کتنا ہم لیسٹ پر بالکل لاسٹ نمبرز میں آ رہے ہیں کہ قانون ہمارے یہاں اتنا برا یہاں پہ انصاف کا سسٹم ہے. تو وہ اگر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. ابھی نور مقدم کیس بہت زیادہ ہائپ ملی تھی, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے کنفیس کر لیا تھا جو کلر تھا کہ جی میں نے اس کا مرڈر کیا ہے, اور اب جا کے وہ سب چیزیں مکر گیا ہے. تو مطلب یہ کس طرح اس سسٹم کی خرابی کہوں گی علی, میں اس کو میں کیا کہوں گی. مطلب دیکھیے آپ گورنمنٹ آتی جاتی رہتی ہے, آج ہماری ہے کل کسی اور کی, پرسوں کسی اور کی ہے, لیکن سسٹم تو وہی ایگزسٹ کرتا ہے نا. جب تک سسٹم میں چینج نہیں لے کے آئیں گے, ہم سسٹم کی خرابیاں دور نہیں کریں گے, ہم جزا و سزا کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے, جب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. کیا کہیں گے علی ظاہر صاحب کے بالخصوص بار بار جامعات کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسکول, کالجز, جامعات, ان میں اگر اس طرح کے واقعات بڑھیں گے اور سزائیں نہیں ملیں گی تو پھر والدین بہت مشکل ہوگا. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو جائے, تو بغیر سر تعلیم کے کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو یونیورسٹیز کے معاملات ہوتے ہیں, میں یہ ایک مسکنسیپشن یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں. یہ بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ, یہ پولیس کے پاس بھی نہیں, کورٹ میں نہیں, بیفور گوئنگ اینی ویئر ایلس, یہ جو یونیورسٹی کی ہیرسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اس ہیرسمنٹ کمیٹی کے اوپر سنڈیکیٹ بیٹھتا ہے. وہ سنڈیکیٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ویسے تو گورنر ہوتا ہے, لیکن تمام اختیارات ہوتے ہیں چیف منسٹر کے پاس, پرو وائس چانسلر کے پاس. تو یہ چیز کورٹ کے اوپر کائنڈلی اس کو نہ ڈالیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, یہ پولیٹیکل ول ہمارے اندر نہیں ہے. اگر پرو وائس چانسلر صاحب چاہیں تو آج جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ٹو مچ فار ہز ٹائم, ظاہر ہے انہوں نے ٹھیکے بھی دینے ہیں, پورا صوبہ بھی چلانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. اف دس از کنزیومنگ ٹو مچ آف ہز ٹائم تو ان کو چاہیے کہ کم از کم کسی اور کو یہ رائٹ ڈیلیگیٹ کر دیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ہماری یونیورسٹیز کے اندر فیمیل سیکشل ہیرسمنٹ تو ہے ہی ہے. میں آج بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ بچے کو کہتے ہیں کہ جا کے میرا بجلی کا بل جمع کرا کے آ ورنہ تجھے پاس نہیں کریں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری جامعات کے اندر ہو رہی ہیں, اور دس از ٹائم ٹو اسٹاپ اٹ. اس کے لیے سب سے پہلے علی سرور صاحب پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے.
پڑھے لکھے لوگ اگر آگے آئیں گے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ مسئلہ بڑی جلدی حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ تحسین عابدی صاحبہ. بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ کا بات ہم کر رہے تھے جی اسٹاپ سیکسول اسالٹ کے حوالے سے کہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر, اور یہ شرمناک بات ہے کہ ملک بھر کی جامعات میں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ملک بھر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیم گاہ کے بجائے مقتل گاہ بن گئے. یہ جملہ سخت ضرور ہے لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے. اب سسٹم تبدیل کیا جائے, قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, یا اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے.